ورلڈ ہسٹری کے دوستوں، قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات دخل نہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حروف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درم برم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ ایک جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہاں ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخر کا لفظ 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کی حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر ہیں۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، جبکہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ سکول بن گیا۔ ریسرچ کے کام جو ہی آگے بڑھے، ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ قرآن کریم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک بنے گئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہنسا صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دوزخ پر ہم نے ایسے محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کسی حفاظتی نظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف 19 ہیں۔ پھر بھی یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 19.142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی حساب کی تابع نہیں، وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمبر آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ علق کی 5 آیات ہیں، اور یہی سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کی کل الفاظ 19 ہیں، اور 19 لفظ کی کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک 19 ضرب 4 کا حاصل ہے۔ جب سورہ علق کی کل حروف کی گنتی کی گئی، عقل تو رتا حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں، جو 19 ضرب 4 ضرب 4 کا حاصل ہے۔ عقل یہ دیکھ کر حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن کریم موجودہ ترتیب کے متعلق سورہ علق قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورت والناس کی طرف سے گنتی کریں تو اخیر کی طرف سے سورہ علق کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اسے 96 نمبر سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں، جو ٹھیک 19.5 کا حاصل ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر ایک مرتبہ پھر خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی ہیں۔ سورہ فاتح کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، جس کی کل آیات 286 ہیں۔ 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 86 کو 28 کے ساتھ جمع کر دیں تو کل صورتیں 114 سامنے آتی ہیں۔
آج جب کہ عقل و خرد کی سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حسابدان، سائنسدان، ہر خاص و عام مومن، کافر سب ہی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے متعلق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ممکن نہیں، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک بھی نہیں مل سکتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔